اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس نے ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اسی حق پہ قائم رکھے. میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مشہور و معروف سورہ ہے اور انتہائی جامع سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ دو صحابہ کرام انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی ہم ایک دوسرے کو یہ سورہ پڑھ کے سنائیں گے. یعنی یاد دہانی کے طور پہ کہ یہ اتنی اہم سورہ ہے. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی حیثیت اور اہمیت ایسی ہے اور یہ اتنی جامع اور پرمغز سورہ مبارکہ ہے کہ اگر قرآن میں اس کے سوا کچھ اور نازل نہ بھی کیا جاتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا. تو دوستان محترم، ہمیں بھی اس سورہ مبارکہ سے وہ سبق لینا چاہیے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو. کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ میں وہ بات آپ تک پہنچا سکوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا والعصر، عصر کی قسم. علماء کرام نے، مفسرین نے اس پہ سخن آرائی بھی کی ہے، قلم آرائی بھی کی ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مشہور و معروف جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ زمانے کی قسم. اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں زمانے کی قسم، اور زمانہ حال ہے اور حال کا تعلق وقت سے ہے.
فرمایا کہ زمانے کی قسم انسان سراسر خسارے میں ہے، سراسر گھاٹے میں ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے کہ دیگر جو سرمایے ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اگر خسارہ ہو گیا تو مال و دولت دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت وہ سرمایہ ہے جو ایک دفعہ چلا گیا تو پھر چلا گیا، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لہذا اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اسی لیے اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وقت بتا رہا ہے کہ انسانیت خسارے میں جا رہی ہے، اور وقت ایک ایسی چیز بھی ہے جسے آپ سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، روک نہیں سکتے۔ مال و دولت کو، سونے چاندی کو آپ تجوری میں رکھ سکتے ہیں، بینک میں رکھ سکتے ہیں، وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جانا ہے، لہذا اس جاتے وقت کے ساتھ جس نے کچھ کر دیا وہ خسارے سے بچ گیا، اور جس نے وہ وقت ضائع کر دیا وہ خسارے میں رہا۔ تو فرمایا کہ انسان بحیثیت مجموعی خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وقت کی قدر کی اور اس وقت کے اندر ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کا رابطہ ہے کہ جو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان لے آیا وہ خسارے سے بچ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں اور بھی بتائی ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں تھا، فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت بھی کرنی ہوگی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہوگی۔ اب دوستان محترم، بظاہر چار چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ خسارے سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چار چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لایا اس کا ایمان نافع نہیں ہو سکتا، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس ایمان کی عمل صالح سے تصدیق نہ ہو۔ لہذا ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب دوستان محترم، عمل صالح کیا ہے اس کو آگے دو آیات میں بیان کر دیا کہ حق بات کی تلقین، صبر کی تاکید۔ آج ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عمل صالح جو بیان ہوا ہے یہ کیا ہے۔ ایمان کوئی شخص لے آیا،
اب اس نے عمل صالح کرنا ہے. تو دوستان محترم، یہ ایمان اور عمل صالح اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان خسارے سے بچ جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آخر خسارے سے بچنا ہے انسان نے، تو یہ معمولی چیز تو نہیں ہو سکتی. خسارہ بھی کیا، دنیا و آخرت کا خسارہ. تو اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. اب دوستان محترم، ایمان لانا کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کم و بیش 1.5-2 ارب افراد اس وقت ہمارے اس خطہ ارضی پہ ایسے موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں. ہم کسی کے دعوے کو رد نہیں کرتے. اللہ جانتا ہے کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے. اللہ جل مجدہ نے پیمانے دے دیے ہیں ہمیں، ایمان کی پرکھ کے، ایمان کی جانچ کے پیمانے دے دیے ہیں اسی قرآن مجید کے اندر. تو فرمایا ایمان لائے ہو تو اب اس کی پرکھ ہوگی عمل صالح سے. عمل صالح کیا ہے دوستان محترم؟ بے شک ہر اچھا عمل اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن عمل صالح کچھ اور چیز ہے. اچھا عمل تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے. مسلمانوں سے بڑھ کر اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. لہذا وہ اعمال ان کے اچھے ہونے کے باوجود اعمال صالحہ نہیں ہیں. اب اگلی 2 آیات جو بتائیں وہ اعمال صالحہ کی کچھ وضاحت ہے کہ تواصی بالحق، یہ حق کیا ہے؟ اگر تو حق ان چند اخلاقیات تک محدود ہے، ان چند نیکیوں تک محدود ہے، ان چند برائیوں تک محدود ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. پتہ چلا حق محض یہ نہیں، حق اس سے اوپر کی چیز ہے. اور دوستان محترم، حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے حق. اس کی نصیحت کرنی ہے ایک دوسرے کو. نماز کی دعوت دیں گے، نماز کے لیے نصیحت کریں گے، بے شک نماز حق ہے. لیکن جس حق کی بات یہاں ہو رہی ہے، جو خسارے سے بچائے گا، وہ حق محض نماز کی دعوت دینا نہیں ہے، وہ حق محض نیکیوں کی دعوت دینا نہیں ہے، وہ حق لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. اب دوستان محترم، جس شخص نے ایمان قبول کیا تو لا الہ الا اللہ کہہ کر قبول کیا. اس نے قبول کیا کہ اے اللہ، آج کے بعد میں آپ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. آج کے بعد اپنی مرضی نہیں کروں گا، وہی کروں گا جو تیرا حکم ہے. تو یہ ہے ایمان لانا. اب اس کی تصدیق کیسے ہوگی کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہی عمل صالح ہے. تو دوستان محترم، لا الہ الا اللہ یہ جو دعوت ہے، اس پر عمل پیرا ہو جانا عمل صالح ہے، کیونکہ آپ نے اسے قبول کیا ہے. اب اس کی تصدیق کا وقت ہے.
تو اس پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کا یہ عمل صالح کہلائے گا. اور اس پہ عمل پیرا ہونا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہونا کیا ہے؟ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا ہے حق مان کر، تو اب اس کے قیام کے لیے جد و جہد کرنی ہے. لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے جد و جہد کرنی ہے. لا الہ الا اللہ کا قیام کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا قیام. اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کا قیام، نظام مصطفیٰ کا قیام، اس نظام کا قیام جو اس روئے زمین کا واحد نظام ہے، جو انسانیت کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو فلاح کی ضمانت دیتا ہے. اس نظام کا قیام. تو دوستان محترم، یہ جو تواصی بالحق ہے، یہ ہے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آگے چلنا، اللہ کی حاکمیت کے قیام کی دعوت کو لے کر آگے چلنا، نظام مصطفیٰ کے قیام کی دعوت کو لے کر آگے چلنا. اور جب آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آگے چلیں گے تو یہ عرضی خدا آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گی، آپ کے راستے میں مشکلات کھڑی کریں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے. آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا اگر تم ایمان لے آئے ہو اور عمل صالح کر رہے ہو تو پھر اس دعوت کے راستے میں جتنی مشکلات آئیں تمہیں جھیلنی ہوں گی. اور جب یہ مشکلات آئیں اور تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، تو پھر صبر کرنا. پھر صبر کرنا. یہ دو کام کرو گے، یہی تمہارا عمل صالح ہے. دوستان محترم، حق کو قبول کرنا، اس پہ استقامت اختیار کرنا، یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم نے حق کو قبول کیا ہے، اس پہ استقامت نہیں اختیار کیا، ہم قائم نہیں رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح لوگ مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا صبح جب اٹھے گا مومن ہوگا، دن بھر جو کام کرے گا اپنے ایمان کو بیچ لے گا، اپنے ایمان کو بیچ لے گا. اسی طرح شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر، رات کو ایسے کام کرے گا کہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا. تو دوستو، اس ایمان کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں. اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ جائیں گے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے. یہ معمولی کام نہیں کہ حق کو قبول کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا. وہی لوگ خسارے سے بچیں گے جو حق کو قبول کریں گے اور اس پر ڈٹ جائیں گے، پھر اس دعوت کو لے کر گلی گلی کوچا کوچا دیوانہ بھاگ پھریں گے، چاہیں گے کہ ہر شخص خسارے سے بچ جائے. اس دعوت کو لے کر چلیں گے کہ آؤ بھائیو، لا الہ الا اللہ کے قیام کی جد و جہد کریں، نظام مصطفیٰ کے قیام کی جد و جہد کریں. آؤ، فائدہ صرف اسی میں ہے. اگر آج یہ نہ کیا تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، سراسر خسارے میں رہو گے. آؤ، آج وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، ایمان لے آؤ. دعویٰ رکھتے ہو تو عمل صالح سے تصدیق کرو.
اگر اپنے تئیں تصدیق کر رہے ہو تو اس تصدیق کو پرکھو، کیا حق کی دعوت لے کر چل رہے ہو؟ کیا حق کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہو؟ نہیں، زمانہ گواہ ہے کہ نہیں، وقت بتا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم حق پر قائم ہوتے، اگر ہم واقعتاً مومن ہوتے، اعمال صالحہ کر رہے ہوتے، حق کی دعوت کو لے کر چل رہے ہوتے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہوتی، ہو نہیں سکتا کہ نظام مصطفیٰ قائم نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، یہ ہوا 1400 سال پہلے ہوا۔ وہ لوگ ایمان بھی لائے، اپنے ایمان کی تصدیق کی عمل صالح سے۔ کون سا عمل صالح؟ کیا نمازیں پڑھ کے تصدیق کرتے رہے؟ کیا روزے رکھ کے تصدیق کرتے رہے؟ کیا نعت خوانی کر کے تصدیق کرتے رہے؟ کیا جلسے جلوس کر کے تصدیق کرتے رہے؟ نہیں، میدان عمل میں اتر کر اس دعوت حق کو لے کر اٹھے اور جزیرہ نما عرب پہ بپا کر کے رکھ دیا، اس نظام کو قائم کر کے رکھ دیا، اور اس نظام کے قیام کے راستے میں اس جدوجہد کے دوران، اس دعوت حق کے دوران جو تکالیف آئیں جھیلی، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، مال چھوڑا، وطن چھوڑا، جو کچھ تھا چھوڑا، حتیٰ کہ جان دینے کا وقت آیا تو وہ بھی دے دی۔ یہ ہے عمل صالح، یہ ہے خسارے سے بچنے کا ذریعہ، یہ ہے تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ دوستان محترم، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے فورم سے یہ پیغام تمام مسلمانوں کو دے رہا ہوں کہ بھائیو، ہم اس قرآن کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کیوں ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ اس کے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے۔ ہم نے اسی سے رہنمائی لینی ہے، اسی کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس نے تو پیمانہ دے دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہم 1.5-2 ارب ہو کر بھی محکوم ہیں، غلام ہیں، دوسروں سے مستعار لیے ہوئے نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے نظام کی کوئی فکر ہی نہیں، اللہ کی حاکمیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نظام مصطفیٰ کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ، ایسے لوگ خسارے سے کیسے بچیں گے؟ دوستان محترم، ہمیں اپنی بھی فکر ہے کہ خسارے سے بچنا ہے، ان 1.5-2 ارب کی بھی فکر ہے کہ انہیں خسارے سے بچانا ہے، اور پھر پوری انسانیت کی فکر ہے کہ سب کو خسارے سے بچانا ہے، اور سب کو خسارے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو متحرک ہونا ہوگا جو دعوی اسلام و ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں، جو یہ دعویٰ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ انہیں سب سے پہلے متحرک ہونا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا قرآن کی طرف، اور اس تحریک کو جو ہم نے نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے وفا کی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، ہمارا دست و بازو بننا ہوگا، تاکہ ایک مرتبہ اس روئے زمین کے اوپر پھر سے وہ نظام بپا ہو جو چشم فلک پہلے نظارہ کر چکی ہے، ایک مرتبہ پھر چشم فلک کو نظارہ کرے، اور
انسانیت دیکھے کہ ہاں واقعتاً یہ وہ نظام ہے جو ہمیں فلاح عطا کر سکتا ہے، اور جب یہ نظام ایک مرتبہ روئے زمین پر قائم ہو گیا تو انسانیت کشاں کشاں اس نظام کی طرف دوڑے گی، اور جب اس نظام کی چھتری کے نیچے انسانیت آ جائے گی تو اس کو فلاح عطا ہو جائے گی، اسے امن عطا ہو جائے گا، اسے عدل عطا ہو جائے گا، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، فحاشی اور عریانی کا خاتمہ ہو جائے گا، انسانیت امن سے زندگی بسر کرے گی۔ اس دنیا کے اندر اسے وہ کچھ کمانے کا موقع ملے گا جو آخرت میں کام آئے گا۔ آج یہ مواقع میسر نہیں ہیں، آج انسان آخرت کے لیے کچھ نہیں کما سکتا، اس لیے کہ ہمارے اوپر وہ نظام مسلط ہیں جن نظام حیات کے اندر چوری ہے، ڈکیتی ہے، رہزنی ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، سود کا کاروبار ہے، وہ تمام ذرائع کھلے ہیں جن سے انسان خسارے میں جا سکتا ہے، وہ تمام ذرائع بند ہیں جن سے انسان خسارے سے نجات پا سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ ذرائع کھولنے ہیں جن سے انسانیت فلاح پائے، اور ان ذرائع کو بند کرنا ہے جو انسانیت کے خسارے کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نظام پھر سے برپا ہو جس نظام کے زیر سایہ رہ کر خسارے سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نظام کے ہوتے ہوئے، کسی بھی نظام کے ہوتے ہوئے آپ اس نظام کے خلاف جا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو نظام کو بدلنا ہوگا۔ جب تک نظام نہیں بدلے گا ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ساری رات مصلے پہ کھڑے رہیں، سارا سال روزے رکھتے رہیں، داڑیاں لمبی کر لیں، پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو کر رہے ہیں نا، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے حج پہ، کیا کر دیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتے۔ نظام ہمارا نہیں ہے۔ نظام ہمارا ہوگا تو تھوڑے سے ہوں گے، انشاءاللہ اقوام عالم کی امامت کریں گے۔ ہم پیدا ہی اقوام عالم کی امامت کے لیے ہوئے تھے۔ ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد ہی یہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں مغلوب نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب ہم مغلوب ہیں تو ہمارا دین کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے میں مغلوب نہیں۔ اگر تم میرے ہو تو پھر غالب آ کر دکھاؤ، اگر تم نے مجھے قبول کیا ہے تو غالب آ کر دکھاؤ۔ دوستو، ہر نظام غلبہ چاہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام غلبہ نہیں چاہتا؟ اسلام بھی غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام غالب ہے تو ہے، غالب نہیں تو نہیں ہے۔ آپ جو چاہے کہتے رہیں، آپ چاہے جتنے بڑے مسلمان کہلاتے رہیں، اسلام نہیں ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ ہم پر تو ادیان مسلط ہیں، انسان کے خود تراشیدہ ادیان مسلط ہیں، جس شعبے میں چلے جائیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کہاں ہے اسلام؟ کیا اسلام ان چند رسومات کا نام ہے جنہیں اپنا کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ نہیں دوستو، اسلام ان رسومات سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ یہ رسومات تو ہر مذہب کے اندر ہیں۔ جینا، مرنا، نکاح، طلاق، یہ تو ہر مذہب کے اندر ہے۔ اگر ہمارے پاس ہے تو کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے پاس فقط ایک ہی نئی بات ہے، اللہ کی حاکمیت۔ اور اگر وہ ایک نئی بات جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تو کیسا ایمان ہمارا، کیسی مسلمانی؟
پھر تو وہ اور ہم سب برابر ہوئے. ہمیں اس فرق کو ہی سامنے لانا ہے جو آج دیگر مذاہب کے اندر اور اسلام کے اندر ہے. اسی فرق کو پیش نظر رکھنا ہے. اور دوستان محترم، وہ فرق اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا جب تک ہم واقعتاً ایمان نہیں لائیں گے. سورہ والعصر کی روشنی میں جو بات ہم کر رہے ہیں، جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، عمل صالح بجا نہیں لائیں گے اور حق کی دعوت کو لے کر نہیں اٹھیں گے اور حق کی دعوت کی راہ پہ جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان پر صبر نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے. ہمیں بہت طور یہ کام کرنا ہے، تب جا کر ہم خسارے سے بچیں گے. ورنہ زمانہ گواہ ہے کہ بہت آئے اور بہت گئے، خسارے میں ہی رہے، کوئی فائدے میں نہیں رہا. 77 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اسلام کے نام پر بہت دکانداری ہوئی، اپنے اپنے چورن بیچے گئے، اپنے اپنے مفادات اٹھائے گئے. اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا. اسلام ہماری وجہ سے بدنام ہوا. جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں اسلام کا نام لے کر اور شکست کھا جاتے ہیں، بری طرح شکست کھا جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اسلام کی کیا عزت رہ گئی؟ ہم نے تو اسلام کا نام استعمال کیا نا. اسلام شکست کھا گیا، ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا اسلام. کیوں کرتے ہو ایسا کام جس سے اسلام کے نام پر حرف آئے، اسلام کی بدنامی ہو؟ اور ایسا کام کریں اسلام سربلند ہو، اسلام کو عظمت ملے اور ہمیں اللہ پاک کامیابی عطا کرے. وہ کام کریں اور اس کام کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اسلام کی بدنامی کا باعث ہو. ہم وہ کام کریں گے کہ جب کریں گے تو ہو جائے گا اور اسلام بدنام نہیں ہوگا، اسلام سربلند ہوگا. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ تمام اسلام کے نام لیوا جو مختلف جماعتوں میں تقسیم ہیں، فرقوں میں تقسیم ہیں، پارٹیوں میں تقسیم ہیں، ایک فورم پہ آ جائیں، ہمیں چھوڑ دیں. ہماری شکل اچھی نہیں لگتی تو چھوڑ دیں، ہمارا کام پسند نہیں آتا تو چھوڑ دیں. اکٹھے ہونا پڑے گا، ایک فورم پہ آنا پڑے گا. ہو جاؤ سب اکٹھے. اللہ تمہیں کامیاب نہ کرے تو مجھے کہنا. 77 سال سے پارٹیوں میں تقسیم ہو کر تو دیکھ لیا تم نے، جماعتیں بنا کر تو دیکھ لیا، ایک مرتبہ وحدت اختیار کر کے تو دیکھو. ہمیں چھوڑو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی قیادت کا شوق ہے، نہیں، بخدا نہیں. ہمیں تو پل کا بھروسہ نہیں، ابھی ہیں کل نہیں ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں قیادت کا. قیادتیں بھی تم سنبھالو، صدارتیں بھی تم سنبھالو، لیکن قرآن و سنت کی طرف لوٹو، ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو. باطل کے مقابلے میں ایسے ڈٹ جاؤ کہ باطل دم دبا کر بھاگ جائے. آج باطل تمہیں بھگا رہا ہے. ایسے بنو، وہ مومن بنو جس کے خوف سے باطل پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے. وہ مومن بنو. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، اپنی طاقت کو مجتمع کرو، اپنے وسائل یکجا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے اور خسارے سے بچ جاؤ گے. بخدا اس وقت سراسر خسارے میں جا رہے ہو.
خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اور یہ 4 کام اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ایمان لانا کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کو جمع کریں تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر ایک جماعت بن کر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ ہے پوری دعوت کا نچوڑ، یہ ہے پورے قرآن کی تعلیم کہ اس روئے زمین کو گندگی سے پاک کر دو، برائی سے پاک کر دو، اور یہاں پہ عدل کا نظام بپا کرو۔ آج ہمارے ہاں عدل نہیں ہو رہا، ہو نہیں سکتا، انصاف بک رہا ہے، بدامنی ہے ہر طرف، ہزار روزانہ کی بنیاد پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، غریب بے کس مجبور لوگوں کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، فحاشی عریانی عام ہے، بے روزگاری لوگوں کو قتل تک مجبور کر رہی ہے، خودکشی پر مجبور کر رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بجلی گیس کے بل کہاں جا رہے ہیں۔ دوستو ان سب کا تعلق نظام کے ساتھ ہے، اگر نظام درست ہو تو یہ تمام چیزیں نہ ہوں، یہ خرابیاں نہ ہوں۔ ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور نظام کو بدلیں، اٹھو اس نظام کو بدلیں۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلیں گے اور محض بدلیں گے نہیں، اس نظام کی جگہ جب تک نظام مصطفیٰ نہیں لاتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ کوئی بھی نظام ہمارے مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا سوائے نظام مصطفیٰ کے۔ پوری انسانیت کے مسائل کا حل نظام مصطفیٰ کے پاس ہے، صرف نظام مصطفیٰ۔ اگر نظام مصطفیٰ کے سوا کوئی اور نظام بھی انسانیت کو فلاح عطا کر سکتا تو اللہ پاک یہ نہ فرماتے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرے گا، اختیار کرے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ چلا اسلام کے سوا کوئی ایسا نظام نہیں، نظام مصطفیٰ کے سوا کوئی ایسا نظام نہیں جو انسانیت کو فلاح عطا کر سکے۔ تو پھر آؤ اس نظام کو اپنائیں، اس نظام کے قیام کی جدوجہد کریں۔ محض دعوی مسلمانی سے کام نہیں چلے گا، دنیا میں تو چل جائے، شاید قانونی طور پہ تو چل جائے، اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں خسارے سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر واقعتاً نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، نظام مصطفیٰ کو بالفعل قائم کرنا ہوگا، تب خسارے سے بچیں گے۔ دوستان محترم، باتیں کہنے کو بہت ہیں، لیکن اگر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات آپ بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے اور ان بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے جن تک میری یہ آواز پہنچے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرنا، ہم نے خسارے سے نہیں بچنا، تو مجھے بتائیں اللہ پاک آپ کو کیسے خسارے سے بچائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، لیکن جو شخص خود خسارے میں جانا چاہتا ہے اسے تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو ہمیں خسارے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے اور ہم خسارے سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بھی خسارے سے بچیں، تمام مسلمان بھی خسارے سے بچیں، اور پھر پوری انسانیت خسارے سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں خسارے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔